معزز ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، صدق اللہ العلی العظیم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل عقیدت بزم غوث و خواجہ و رضا کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سبوں کی محبت کے زیر سایہ ہم سب اپنے مرکز عقیدت امام عالی مقام امام حق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت پر اس مقدس عاشورہ کے دن میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام کو جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے، وہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کو مقدر کر دیا اور اس کا اعلان بچپن ہی میں فرما دیا۔ لہذا امام حسین جب مدینہ شریف سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے بہت سمجھایا، منع کیا کہ سرکار آپ جن لوگوں کے بلانے پر جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جس طرح آپ کے والد کو کوفہ والوں نے دھوکے دیے، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی غدر اور بد عہدی کریں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جواب دیا تھا وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اے میرے محبوب فرما دو کہ تم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی پہنچے گی جو تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا۔ تو امام حسین فرماتے کہ اگر میری تقدیر میں یہی لکھا ہے تو میں بسر و چشم اپنے نانا جان کے حکم پر عمل کروں گا۔ مسئلہ یہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ جیسے علم دوست حاضر ہیں، اس قسم پرسی کے زمانے میں لاک ڈاؤن کا زمانہ جب چل رہا ہے، آپ کی اس کثیر شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ حسینی ہیں۔ ہاں، ہمارا اور آپ کا کچھ طریقہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شریعت کے خلاف جو طریقہ ہے وہ بھی نہ جانی اور نہ دانی کی وجہ سے مگر امام حسین کی محبت ہی میں ہے، نہ دانی کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے علماء اس پر کوئی سخت حکم نہیں لگاتے ہیں، اور بد عقیدے اور وہابی اس پر سخت حکم لگا کر جس طرح اہل سنت کو کل بھی مذاق بناتے تھے، آج بھی وہ ویڈیو پر جا کے دیکھیں،
مذاق بناتے ہیں، تعزیہ بنانے والوں کے خلاف، اکھاڑا والوں کے خلاف وہابی دیوبندی کثیر تعداد میں مذاق بناتے ہیں۔ لیکن ہم بس یہی کہنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں حسین کی محبت لکھ دیا ہے، تو محبت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ بولے محبت کے، اگر ان اصول کی پاسداری اور حفاظت نہ کی جائے، وہی محبت جنون میں بدل کر دشمنی کی حد تک بڑھ جاتا ہے، اور اگر اسی محبت کے اصول کے مطابق عمل کیا جائے، وہی محبت یہاں بھی ساتھ دیتی ہے، وہاں بھی ساتھ دیتی ہے۔ تو اگر اس زاویے سے ہم لوگ عمل کریں تو یہاں بھی بھلا ہوگا اور وہاں بھی بھلا ہوگا۔ اب محبت کے ساتھ، چونکہ آج یوم عاشورہ ہے اور عاشورہ کی خود ایک فضیلت ہے۔ عاشورہ کی فضیلت امام حسین کی ذات سے نہیں شروع ہوئی، بلکہ عاشورہ کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہے، بلکہ عاشورہ کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بھی ہے، کہ ایک روایت کے مطابق کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، دن جمعہ کا تھا، روز عاشورہ کا تھا۔ آپ سمجھیں عاشورہ کی کتنی فضیلت ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیع حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلے عاشورہ کی فضیلت دیکھیں۔ اس میں تمہیداً ہم یہ بات کہہ دیں کہ ٹھیک ہم 3:15 پر اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ تمام حضرات اہل محبت جو مائک سے سن رہے ہیں، ماں بہنیں جو مائک سے سن رہی ہیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر توجہ مائک کی آواز کی طرف کریں۔ 3:15 پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد دعائے عاشورہ پڑھیں گے۔ آپ حضرات غور سے اس کو سنیں گے۔ دعائے عاشورہ کی فضیلت ہے کہ جو پڑھنے والا اس کو پڑھے اور سننے والا اس کو غور سے سنے، تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک مرض الموت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یعنی اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا، مگر ناگہانی اچانک کی موت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو بعض لوگ اپنی زبان میں اسلامی انشورنس اور بیمہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سال بھر کا بیمہ ہے، انشورنس ہے، سال بھر کی زندگی کی ضمانت ہے۔ تو کسی نے بزرگ سے پوچھا، یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ نزہۃ المجالس میں۔ بڑے بڑے علماء اس کتاب سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ سال بھر کا انشورنس اور بیمہ کی صورت میں ہے۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کون کب مرے گا؟ اگر ایسے ہی ہوا تو سب پڑھ کر کے نہ مرنے کی قید لگا دے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت مرنے والے تو مرتے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو پڑھ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ اچانک کی موت عطا نہیں کرے گا، اور عجیب بات ہے اگر موت ہوگی تو پڑھ نہ سکے گا۔ موت ہوگی تو مثال امام حسین کے شہزادے فرماتے تھے کہ جو دعا پڑھ لے صبح میں، بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم وہو السمیع العلیم، صبح میں پڑھ لے تو پورے دن کوئی بڑے امراض میں مبتلا نہ ہوگا۔ تو ان سے پوچھا گیا، حضرت آپ خود فالج زدہ ہیں، آپ کے بدن کا ایک حصہ گر چکا ہے، تو آپ بھی اس دعا کے عامل ہیں، تو آپ کو اس نے فائدہ کیوں نہیں دیا؟ کہا وہی نہ بات کہ تقدیر میں جو رہے گی وہ ہوگا۔ جس دن یہ حملہ مجھ پر ہونے والا تھا، میں صبح میں پڑھنا بھول گیا، میں صبح میں پڑھنا بھول گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دعائیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ہونے والی بات رہے گی تو پڑھ نہ سکے گا۔ دعاؤں میں کوئی انکار نہیں، فضیلت کی چیز ہے۔ بہرحال یوم عاشورہ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون میں جو مقابلہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ پار کر دیا۔ تو اس سلامتی کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، چونکہ عاشورہ کے دن پار ہوئے تھے تو روزہ رکھتے تھے۔ اس وقت سے روزہ رکھنے کا دستور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ میرے آقا جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے تو مدینہ شریف میں یہودیوں سے واسطہ پڑا، چونکہ مدینہ شریف میں یہودی رہتے تھے۔ عاشورہ کے دن آیا تو وہ لوگ روزے سے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم روزے سے کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں عاشورہ کو روزہ رکھا۔ ہم لوگ اسی نسبت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہیں، لہذا ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ مگر سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ، پھر یہودیوں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ بھی روزہ رکھتے، ہم بھی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں فرق بھی ہوگا، وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ سال 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے، فرق کے ساتھ، یا پھر 10 کا بھی رکھیں گے اور 11 کا بھی رکھیں گے، فرق کے ساتھ۔ وہ 1 دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن رکھیں گے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے جس کا جی چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، چونکہ اب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا۔ عاشورہ سے بہتر دن اللہ نے ہم سبوں کو رمضان کا دن عطا فرمایا اور پورے مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ اس کے باوجود اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو عاشورہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے سال بھر گناہ نہ کیے۔ مطلب عاشورہ کا روزہ رکھنا گزشتہ سال پورے سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کفارہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کفارہ بن گیا؟ اس کو آئندہ گناہ کرنے کی طبیعت نہ ہوگی، اور جب گناہ کے قریب ہوگا تو فوراً دور ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے اس کے عاشورہ کا روزہ قبول ہے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو آئندہ ہدایت مل گئی۔ اس کو سمجھ لیجئے، عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کے بعد اب ہم دیکھیں عاشورہ کے اعمال اور فضائل کے تعلق سے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم آج کے دن کھچڑا بناتے ہیں، اور کھچڑا بنا کر کے اس کو ہم فاتحہ دلاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کھچڑا کہاں سے ثابت ہے؟ بولیے کھچڑا کہاں سے ثابت ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، آج ہم ٹھیک 3:15 بجے گفتگو کو ختم کریں گے، دعائے عاشورہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس مہاماری کے دور میں جو فاتحہ کرانے کے خواہش مند ہیں وہ اپنی اپنی شیرنی، تبرکات، پانی، سبیل، شربت سامنے رکھ دیں، جتنے اہل خانہ ہیں مستورات، اور اس پر ہم ان کو قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھائیں گے، قل هو اللہ پڑھائیں گے، درود شریف، پھر ان کو فاتحہ کے الفاظ سکھائیں گے، ہم پڑھتے جائیں گے، وہ دہراتے جائیں، ان کی فاتحہ ہو جائیں گے، ان کی فاتحہ ہم بولتے جائیں گے، وہ دہراتے جائیں گے، ان کی فاتحہ ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم سب کی طرف سے تائید کر دیں گے، یا اللہ یہ جو سب تیرے محبوب امام حسین کی بارگاہ میں نذران محبت لے کر بیٹھے، سب کی طرف سے فاتحہ کو قبول فرما لے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو دھیرے دھیرے فاتحہ کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا،
پھر آپ بھاگیں گے دوڑیں گے نہیں، کس سے کریں، کس کے کروائیں، کس کو پکڑیں، آپ خود سے اپنی فاتحہ کر لیں گے، اور جو دل سے آپ پڑھیں گے وہ کوئی دوسرا نہیں پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جو دل سے آپ، تعزیہ پر جو فاتحہ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی سبھی جانتے ہیں، ایسے کر کے آنکھ پھیلا دیا، پھر اس کے بعد کوئی شیرنی لے کر آنے والا آیا، نظر پڑی، رکھو، پھر لے کر آیا، نظر پڑی، پھر لے کے آیا، نظر پڑی، اس وقت لا الہ، لے جاؤ لے جاؤ، ایسے ہی ہوتی کہ نہیں ہوتی فاتحہ؟ اب اس میں سے کاٹ کٹوتی کر کے رکھ لیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے فرمایا ہے، اس کو بھی سننا ہے، تو ٹھیک 3:15 بجے ختم کرنی ہے، دعائے عاشورہ پڑھنی ہے، شرعی تبرکات کو سامنے رکھنا ہے، فاتحہ ہوگی، وہ 3:30 بجے تک ہم لوگ سلام و قیام پڑھ لیں گے۔ اب کھچڑا کے تعلق سے سنیں، عاشورہ کے دن کھچڑا پکانے کے سلسلے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یا کشتی، دونوں صحیح ہے، کشتی زیادہ صحیح، جو جودی پہاڑ کے کنارے لگی تھی وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن۔ 6 مہینہ تک کشتی پانی میں رہی۔ عاشورہ کا دن تھا جب حضرت اپنے تمام لوگوں کے ساتھ کشتی سے نیچے اترے تو حکم دیا کہ جتنے اناج بچے ہیں سب کو نکالو۔ جب نکالا گیا تو اس میں بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، 7 قسم کے اناج نکلے۔ کتنے قسم کے؟ بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول اور پیاز، 7 قسم کے اس میں سے اناج نکلے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے سب کو ایک ہی دیگ میں پکوایا، سب کو ایک ہی دیگ میں پکوایا۔ اس وجہ سے اسی دن سے کھچڑا کے نام سے وہ کھانا مشہور ہو گیا، کھچڑا کے نام سے وہ کھانا مشہور ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ چونکہ جس چیز پر فاتحہ کرائی جائے اگر وہ چیز دانے دار ہے، کیا ہے وہ؟ کھچڑا کیا ہوتا ہے؟ دانے دار۔ تو جتنا دانا ہوگا اتنی برکت ہوگی، اس میں جتنے دانے ہوں گے اتنی برکت ہوگی، اور جتنے دانے ہوں گے اتنا ثواب ہوگا، جتنے دانے ہوں گے اتنا ثواب ہوگا۔ ہاں، ہم اہل سنت کا طریقہ ہے کہ ہم کھچڑا پر فاتحہ دلائیں تو ان کو جیسے تیسے بھین اور ٹھیلا پر لاد کے بانٹیں اور تقسیم کریں، پھر زمین پر گرے اور لوگ ہاتھ میں لیں، پھر زمین پر نہیں۔ فاتحہ کسی کی بھی ہو بڑے ادب و احترام سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، امام حسین ہیں دادا، بولیے امام حسین، اور امام جعفر صادق ہیں ان کے پوتے۔ کون ہیں؟ امام جعفر صادق پر پوتے، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق۔ تو کیا ہو گئے؟ پر پوتے۔ امام باقر ہوئے اپنے پوتے، وہ پوتے کے بیٹے پر پوتے۔ پر پوتے کی جب فاتحہ آتی ہے تو آدمی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں فاتحہ دلائیں گے وہیں کھلائیں گے، وہیں ہاتھ دھلائیں گے، وہیں ہاتھ دھلائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کی فاتحہ، پرپوتے کی فاتحہ میں اتنا اہتمام ہے تو امام حسین کی فاتحہ ایسے کیوں بے حرمتی ہو رہی ہے؟ سوچ کے ذرا سا دیکھیں، ہم افراط و تفریط کے شکار نہ بنیں کہ کہیں حد سے زیادہ کر دیا اور کہیں کچھ نہ کیا، کہیں کچھ نہ کیا۔ افراط و تفریط کے شکار نہ بنیں، ہم اعتدال کے حامی ہیں، اعتدال پر قائم رہیں، ہم سارے بزرگوں کی فاتحہ کا احترام کریں، یہی اہل سنت کا طریقہ۔ امام حسین کے ذکر شہادت کے تعلق سے ہمارے بڑے بڑے اکابرین نے فیصلہ کیا کہ امام حسین کی محفلوں میں تقریر کرنے والے لوگ من گڑھک باتیں کر کر کے لوگوں کو رلاتے ہیں، اور ایک سادہ سی بات کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ آدمی رو پڑے، آدمی رو پڑے۔ تو اس سلسلے میں فیصلہ یہی ہے کہ زیادہ تر باتیں فرضی ہوتی ہیں، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، صرف رولانے کے لیے۔ اب جب رولانے کے لیے ہے تو یہ طریقہ شیعوں کا ہے کہ شیعہ جان بوجھ کر کے مصیبت اور غم کو تازہ کرتے ہیں،
اور پھر اس کو یاد کر کر کے جان بوجھ کر روتے نہیں، رونے کی کوشش کرتے ہیں، روتے ایک ہے کہ غم یاد آئے رونا آ جائے، یہ تو جائز ہے، لیکن ایک غم لانا، بولی غم، اور رونے کی کوشش کرنا، رونے کی کوشش کرنا، تو غم لانا اور رونے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ لیکن امام حسین کا ذکر سن کر کے رونا آ گیا، یہ رحمت ہے اور جائز ہے، بولیے، تو رلانے کی کوشش نہ کریں اور اپنے آپ کو آنسو لانے کی کوشش نہ کریں، آ گیا تو رحمت ہے، بولے آنسو آ گیا تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اور شیعوں میں فرق ہے کہ ہم لوگ امام حسین کی محبت میں رونا آئے اور وہ رونا لاتے ہیں، دونوں میں فرق۔ ہم لوگ کو رونا آئے تو رو لیتے ہیں اور وہ رونا لاتے ہیں، تو لانا حرام ہے، آنے پر کوئی بندش نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ امام حسین کے ذکر کی محفل کے تعلق سے پوچھا گیا کہ احتیاط کیا چاہیے، فرمایا نوحہ مرثیہ کے اشعار ملے جلے جس میں غم پروری مقصود ہو، کیا مقصود ہو؟ غم پروری، نوحہ گری، تسنع، حزن، یہ شرعاً ناپسند ہے، شرعاً ناپسند ہے۔ لیکن جس ذکر پاک میں صبر، رضا اور جواں مردی، بہادری، اسلام پر قائم رہنا، جس بیان میں یہ ذکر ہو وہ پسندیدہ ہے، جس بیان میں یہ ذکر ہو وہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعوں کی مجلس اور سنیوں میں فرق یہ ہے کہ ہم ذکر خیر جب کرتے ہیں تو اس میں غم پروری نہیں کرتے، غم کو پالتے نہیں ہیں، بلکہ ہم غم کو دور کرتے ہیں اور بہادری اور جواں مردی کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے اور شیعوں کی محفل میں فرق یہ ہے کہ وہ امام حسین کی تعریف یہاں تک کر دیتے کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، اور صحابہ کی برائی اتنا کرتے کہ گالیاں تک بک دیتے ہیں۔ اس لیے جس میں صحابہ کی توہین ہو اور امام حسین کی تعریف میں اللہ سے ملا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ ناجائز اور حرام ہے کہ صحابہ کی توہین کرنے والا بد مذہب ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور گالی دینے والا، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، جو ایک عام مومن کو گالی دے یہ فسق و فجور اور یہ عمل باعث عذاب، عام مومن کو گالی دے تو یہ وبال، اور جو مومنوں کے ایمان کو گالی دے اس کا کیا سخت حکم ہوگا، اس کو آپ سمجھیں۔ بہرحال محرم شریف کے مہینے میں ماتم جو لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا، مثال سب سے بڑے شہید کون ہیں جانتے ہیں؟ سید الشہداء کا لقب ہم نے نہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نے دیا۔ کن کو دیا؟ اپنے چچا امیر حمزہ کو۔ کن کو دیا؟ اپنے چچا امیر حمزہ کو۔ حضور کے چچا امیر حمزہ جب جنگ میں شہید ہوئے تو ہند یعنی ہندا اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، ہندا اس وقت ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے اپنے غلام کو بہت زیادہ دولت کا لالچ دے کر کہا کہ اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے گا تو تو عذاب اور اتنی دولت بھی دیں گے۔ اس نے سرکار امیر حمزہ حضور کے چچا جان کو قتل کیا اور ہندا کو خبر کر دی۔ ہندا آئی میدان میں اور ان کا سینہ پھاڑا اور کلیجہ چبایا۔ کیا کیا؟ سینہ پھاڑا اور کلیجہ چبایا، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لے، جس کو کہتے ہیں مسلح، یعنی انتقال شدگان کے ساتھ بے حرمتی کرنا۔ جتنا من میں آیا وہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول کی جب نظر پڑی تو بہت روئے
غم کو تازہ نہیں کیا، غم ہوا تھا، بولیے غم کو تازہ نہیں کیا کہ پرانا غم تازہ کر رہے ہیں، غم تھا، روئے، مگر رونے میں صرف آنسو بہے، چیخ پکار کی آواز نہ آئی۔ اور آقا نے فرمایا یہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار، تمام شہیدوں کے۔ تو امام حسین کون ہے؟ شہید اعظم کون ہے؟ اور امام امیر حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء۔ جب سید الشہداء کہا جائے تو ذہن امام امیر حمزہ کی طرف جاتا، اور شہید اعظم کہا جائے تو ذہن امام حسین کی طرف جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال بعد میں جب ہندا مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئیں، ہندا کون تھی؟ یزید کی دادی، کون تھی؟ جب بعد میں مسلمان ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اسلام تیرے تمام گناہوں کو جو پچھلا کر چکی معاف تو کر دے گا، لیکن تو سامنے آئے گی تو میرے چچا اس منظر کے ساتھ یاد آ جائیں گے، اس لیے تو سامنے نہیں آئے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیارے نبی جس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں اس کا کتنا بڑا مرتبہ، اور جس کو کہہ دیں کہ تو سامنے آئے گی تو وہ یاد آ جائیں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کے دل پر کتنا اثر ہوا، حضور کے دل پر کتنا اثر ہوا۔ اسلام لانے کے بعد بھی کہا تو سامنے نہیں آئے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محرم شریف کے مہینے میں افراط و تفریط کے شکار لوگ اس طرح ہیں کہ بعض لوگ نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، خود شیعہ کہتے ہیں جو سوگ کا مہینہ مناتے، خود شیعہ کی روایت میں آپ نے سنا ہوگا کہ کلکتہ میں مہندی کا جلوس نکلتا ہے۔ بولی کلکتہ میں کیا ہے وہ مہندی کا جلوس؟ 7 تاریخ کو وہ مہندی کا یا 2 محرم کو مہندی کا جلوس نکالتے ہیں، اور اس میں یہ لوگوں کو اعلان کر کے کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں محرم کی 2 یا 7 تاریخ کو امام حسین کی بیٹی سکینہ کا نکاح امام حسن کے بیٹے قاسم سے ہوا، اس لیے ہم ان کی مہندی نکالتے ہیں۔ امام قاسم کا جو نکاح ہوا تو جب حضور نے تمام مسلمانوں کو مہندی لگانا حرام قرار دیا تو امام حسین کے بیٹے اور امام حسن کے بیٹے امام قاسم میدان کرب و بلا میں جہاں پر پانی کا مسئلہ تھا وہاں مہندی لگا کر کے شادی کی تیاری کرتے۔ آپ سوچئے کہ کتنا من گڑت لوگوں کا عقیدہ۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ امام قاسم سے امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ کی منگنی ہو چکی تھی، جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انگیجمنٹ، منگنی ہو چکی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ بولی شادی۔ امام قاسم امام حسن کے بیٹے میدان کرب و بلا میں اپنے چچا امام حسین پر جانثار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا یہ روایت بھی غلط ہے کہ شادی کربلا میں ہوئی تھی، اور یہ روایت بھی غلط ہے کہ اس مہینے میں کسی شادی کو سوگ قرار دیا گیا، نہیں، بلکہ پورا مہینہ باعث برکت ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ ہاں محرم کے دن میں خاص لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اس دن امام حسین کی یاد کا غلبہ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ یاد کا غلبہ رہتا، ذہن و فکر پر امام حسین کی یاد، کربلا کا منظر چھایا رہتا ہے، اس لیے کوئی خوشی کی تقریب اچھی نہیں لگتی۔ کوئی خوشی کی تقریب، بولی یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی نہیں لگتی۔ اس وقت امام حسین کے کربلا کا منظر چھایا رہتا ہے، ان کے واعظ و نصیحت، ان کے بیانات، ان کے حوالے سے کوئی بات سننے کو طبیعت چاہتی ہے، اس لیے ذہن میں تکدر رہتا ہے، اور امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے، غم نہیں، یاد تازہ ہوتی ہے، اس لیے کوئی تقریب اچھی نہیں لگتی۔ یہ الگ بات ہوئی۔ محرم شریف میں کالے رنگ کا، ہرے رنگ کا، لال رنگ کے کپڑے کی ممانعت ہے۔ کیوں ہے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احکام شریعت میں فرماتے ہیں، تمام پرانی بڑی کتابوں سے نقل کرتے ہوئے، لال رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے خارجیوں کا طریقہ ہے۔ کیسا لباس؟ لال رنگ کا۔ سبز رنگ کا لباس نہ پہنا جائے
کہ یہ ماتم کرنے والے اور تعزیہ داروں کا طریقہ ہے۔ کالے رنگ کا لباس نہ پہنا جائے کہ یہ شیعوں اور رافضیوں کا طریقہ ہے۔ تو لال رنگ خوشی کرتے ہیں خارجی وہابی دیوبندی جیسے، کالا رنگ غم کی علامت ہے، سبز رنگ تعزیہ داروں کی علامت ہے، یہ رنگ نہ پہنا جائے۔ اب جب تعزیہ داری کی بات آ گئی تو تعزیہ کے تعلق سے بعض علماء نے کہا جائز ہے اور بعض علماء نے کہا ناجائز ہے۔ خود ہمارے سنیوں میں بعض علماء نے کہا جائز، بعض علماء نے کہا ناجائز۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس کی بات زیادہ صحیح ہے۔ ہم تھوڑی تشریح کریں گے، بولی ہم تھوڑی، فیصلہ آپ کو لینا ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ توجہ سے سنیں، تعزیہ تے عین زے یہ ٹوٹا ہے، تعزیہ یہ بنا ہے تعزیت سے۔ کیا کس سے بنا ہے؟ تعزیت۔ تعزیت کہتے ہیں پرسہ دینے کو۔ کس کو؟ کیا ہے مطلب؟ سب سمجھیے۔ جب ہمارے محلے میں ہمارے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کے گھر والے کو جا کر پرسہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ پرسہ مطلب تسلی، پرسہ مطلب تسلی دیتے ہیں۔ ہم جا کے کہتے ہیں، پرسہ دینے کے الفاظ کیا ہیں؟ تعزیت کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور آپ کے مرحوم کی بخشش فرمائے، یہ ہے پرسہ دینے کے الفاظ۔ جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو ہم جا کے کیا کہیں گے؟ رونے لگیں گے، اس کا کاندھا پکڑ کے اس کو اپنے کاندھے پہ ڈال کے رونے لگیں گے؟ نہیں، اس کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے اور اللہ مرحوم کی بخشش فرمائے، یہ الفاظ۔ اب اس میں آپ الفاظ جتنا زیادہ کر لیجئے جائز ہے، جائز الفاظ زیادہ کیجیے، مگر مین یہی آپ کو صبر، ان کی بخشش، یہ دو دعا ہوتی ہے۔ یہ ہے پرسہ کے الفاظ۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ تعزیت۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ تعزیت۔ ہندی میں کیا کہیں گے؟ پرسہ دینا، پرسہ دینا، دلاسا دینا، تسلی دینی، اردو اور دوسرے الفاظ میں تعزیت۔ تو اب جو علماء تعزیہ کو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تعزیت پرسہ دینا جائز ہے تو اسی کی علامت ہے تعزیہ، تعزیہ بھی جائز ہے۔ بڑے بڑے علماء کی بات کہتے ہیں، چھوٹے کی نہیں۔ ہم چھوٹے کی بات یہ ہے، اب ہم قانون کی روشنی میں ان کی تقریر کو سنا۔ کس کی روشنی میں؟ قانون کی روشنی میں، کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جب پرسہ دینا جائز، تعزیت کرنی جائز، تو اسی کی علامت ہے تعزیہ، وہ بھی جائز۔ اب قانون دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہمارے مذہب میں کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ اور 3 دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں۔ 3 دن سے کسی کے انتقال پر، کسی کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ، ہاں بیوہ عورت اپنے شوہر کے مرنے پر اس کے لیے سوگ اور عدت گزارے گی 4 اشہر 4 مہینے 10 دن۔ اور یہ 4 مہینے یہ صرف بیوہ کو، اور باقی سب کو کتنے دن؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اب جب اللہ کے پیارے نبی نے کہہ دیا کہ مرنے والے کے اہل خانہ کے ساتھ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، تو اب میرا سوال ہے، امام حسین مرے نہیں، شہید ہوئے ہیں، تو تعزیت کیسی؟ پھر ہمارا دوسرا اس پر جواب ہے کہ امام حسین کے لیے اگر تعزیت مان بھی لو تو 3 دن تک، کتنے دن تک؟ اس کے بعد تعزیت کیسی؟ امام حسین کی محبت میں اللہ کے پیارے نبی کے قانون کو بھلانا، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ یہ کہاں کی سنیت ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ تعزیہ جائز نہیں ہے۔ جو جائز کہتے تھے اس قانون کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہے، اس قانون کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر جائز ہے تو آپ نے کسی عالم کو دیکھا کہ وہ تعزیہ بنا رہا ہے؟ اگر جائز ہے، امام حسین سے محبت ہی کی علامت ہے، تو آپ اسی مسجد اللہ کے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہیے کہ کسی عالم کو آپ نے دیکھا؟ جو جائز قرار دیتے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا؟
اس سے پتہ چلا یہ بھیڑ بھاڑ اور مجمع کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر میرے نانا کا کفر کا فتویٰ یا قانون میرے اوپر، جو حد ہے وہ میرے اوپر، جو شریعت کا حکم ہے ناجائز کا وہ میرے اوپر، جو حکم ہوگا وہ لوگ نافذ کر دیں گے، جو حکم ہوگا وہ لوگ نافذ کر دیں گے. کیسے؟ ایک تو آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ہمارے نانا جان، پھر آپ اپنے نانا کا حکم توڑ رہے ہیں. نانا کا حکم، ارے نانا کا حکم جو تھا اس حکم کو وفا کرنے کے لیے تو امام حسین نے اپنا کنبا کٹا دیا، اور آپ اپنی ناک کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنا کنبا کٹا دیا. جب کسی صحابی نے کہا کہ میرے حسین آپ میرے شہزادے ہیں، آپ کوفہ نہ جائیے، وہ بد عہد ہیں، وہ غدار ہیں، آپ سے بد عہدی کریں گے، وعدہ کے خلاف کریں گے، بے وفائی کریں گے، ظلم کریں گے، جفا کریں گے، جور کریں گے، ستم کریں گے، سب کریں گے، شرم کریں گے، آپ نہ جائیے. تو امام حسین نے فرمایا اگر میرے مقدر میں شہادت ہے تو میں ضرور جاؤں گا. فرزدق شاعر نے پوچھا حضرت یہ تمام صحابہ اکرام بڑے بڑے ہیں آپ سے حضور کے نگاہوں کے پروردہ ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں تو آپ مان کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ یہ میرے لیے بھی میرے معزز ہیں، میرے لیے بھی، مگر مجھ کو میرے نانا جان نے جو کہا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا. تو فرزدق نے کہا اگر آپ اپنے نانا کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیے، اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے. اب سمجھ میں بات آ گئی نا کہ سارے صحابہ محبت سے سمجھا رہے تھے. شیعہ کیا کہتے ہیں؟ کسی صحابی نے منع نہیں کیا، سب کو خوشی تھی کہ جائیں اور شہید ہو جائیں، اس لیے یہ جملہ ہم کہہ رہے ہیں سارے صحابہ نے منع کیا. خود امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی میں جانتا ہوں کہ آپ کی عظمت ہم سے بہت بڑی ہے، آپ میرے نانا کے صحابی ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانتا، میں آپ کا مشورہ مان رہا ہوں، مگر نانا جان کے وعدہ کو پورا کرنا ہے. اسی سے سمجھ نانا جان نے کیا وعدہ لیا تھا وہ سنیے. سب کہتے وعدہ وعدہ، کیا وعدہ لیا تھا کسی کو نہیں معلوم. نانا جان نے کہا تھا اے میرا بیٹا حسین، تیرے اوپر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا. کن کو قربان کیا؟ واقعہ بہت بار بتا چکے ہیں. ایک طرف امام حسین، ایک طرف امام ابراہیم. جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا تو ابراہیم آپ اپنے پاس رکھیے یا حسین، دونوں ایک ساتھ نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسین میں اپنے پاس رکھوں گا، اس لیے کہ حسین کو ایک مقصد سے مجھے پالنا ہے. ابراہیم کو رخصت کر دیا. 3 دن کے بعد ابراہیم حضور کے اپنے شہزادے انتقال کر گئے. تو اسی حوالے سے میرے آقا کہتے حسین میں نے تجھ پر اپنا بیٹا نثار کیا ہے. حسین تجھے وعدہ کرنا ہے کہ جب میرے دین پر آنچ آ جائے گی تو تو بھی اپنا بیٹا نثار کرے گا. جب میرے دین سے یزید کھلواڑ کرے گا تو تو اپنا کنبا نثار کرے گا. جب قرآن کے حکم کو بدلے گا تو تو اپنا قاسم دے دے گا. جب قرآن کی آیتوں کو بدلے گا تو تو اپنا بھانجا اولو محمد دے دے گا. میرا بیٹا میں نے تجھ پر اپنا بیٹا نثار کیا ہے. جب میرے دین پر آنچ آئے گی تو تجھے اپنا بیٹا نثار کرنا ہوگا. اب چند منٹ میں سن لیجیے. امام حسین نے یزید کے پورے حالات کی خبر گیری کی، خبر لگائی کہ واقعی وہ دین کو بدل رہا ہے، واقعی وہ قرآن کے خلاف فیصلے لے رہا ہے. بادشاہ ہے نا، جو بھی کر سکتا. تو تمام صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر کہا ہاں یزید ہی وہ شخص ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی حدیث پاک جو بیان ہوئی تھی کہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا بنی امیہ کا ایک غلام جس کا نام یزید ہوگا. غلام نے لڑکا، غلام نے نوچھٹیا لڑکا. بنی امیہ کا ایک غلام
جس کا نام یزید ہوگا، یقال لہ یزید، جس کو لوگ یزید کہیں گے، وہ یہی یزید ہے جو میرے نانا کے دین کو بدل رہا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا ہاں وہ قرآن کے خلاف کر رہا، تب اللہ کے پیارے نبی کے نواسے نے کہا اب وعدہ کو وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ میرے نانا نے اسی دن کے لیے مجھ کو تیار کیا تھا۔ امام حسین اب کربلا تشریف لے جاتے ہیں۔ 2 محرم کو کربلا شریف میں اترے، 7 محرم کو پانی بند کیا۔ یہاں بھی ہم بہت ساری کتابوں کے حوالے سے بیان کریں گے مگر وقت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقررین حضرات تقریر میں ایسا انداز پیش کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف، مثلا کہتے ہیں خیمے میں قطرہ قطرہ پانی نہ پہنچا۔ قطرہ قطرہ، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی جو بہت پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس میں لکھا کہ امام حسین کے تعلق سے یہ واقعہ غلط کہ قطرہ قطرہ نہ پانی پہنچا۔ ہاں 7 تاریخ کو پہرا لگا تھا، بولیے پہرا، لیکن جب حضرت عباس علم بردار، کون؟ عباس علم بردار جب جاتے پانی لانے کے لیے تو دشمنوں کے دل بھی دہل جاتے اور ان کی جرأت اور استقامت کے سامنے دائیں بائیں ہو جاتے اور سرکار پانی لے کر چلے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اس روایت کے مطابق سنیے، جب سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی کہ اب وہ لوگ جنگ کریں گے ہی کریں گے، تو امام حسین نے عاشورہ کے دن پانی نکالا، ان کے چہرے پر ڈالا۔ یہ واقعہ ان کی شیعوں کی کتاب میں بھی، پانی نکالا ان کے چہرے پر ڈالا۔ سیدہ زینب ہوش میں آ گئی تو اللہ کے نبی کے نواسے نے کہا میری بہن ابھی سے تمہاری یہ کیفیت ہے، میرے بعد ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، آہو بکا نہ کرنا۔ بہن نے کہا بھیا وعدہ کرتی ہوں نہ کروں گی۔ اس سے پتا چلا خیمے میں پانی تھا، خیمے میں پانی تھا۔ ہاں آپ بھی سمجھ لیجئے نیچر ایسا ہی ہے لوگوں کا۔ جب 10 تاریخ کو فوجی پہرا بڑھا دیا گیا، 10 تاریخ کو، اب پانی کا معاملہ کیا ہوا؟ امام حسین نے پانی سے غسل کیا، بدن کے بال وغیرہ ناخون دور کیے، نورا کا استعمال کیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، عاشورہ کا دن تھا نا، اور ہاتھ میں ذوالفقار حیدری لی، اپنی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کمر میں پٹکا کی صورت میں باندھا مضبوطی کے لیے، اور حضور کا عمامہ سر پہ باندھا، میدان کرب و بلا میں دشمنوں کے سامنے گئے اور بڑی خطبہ دیا، لوگوں پہچانو آج اس زمین پر پوری دنیا میں نبی کا صرف ایک نواسا موجود ہے، میرے علاوہ کوئی موجود نہیں، تم اسے قتل کرو گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کی تعریف سننے کے لیے نہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر دیجئے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہا مقدر تمہارا جہنم ہو چکا۔ امام حسین واپس تشریف لائے، جنگ شروع ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ غسل کیا، اور یہ غسل، ہاں پانی گھٹ گیا۔ حضرت عباس علم بردار پانی لانے کے لیے گئے اور پانی لانے میں شہید ہو گئے، چونکہ پہرا بڑھ گیا تھا۔ بولیے پہرا، پہرا بھئی آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہوا، کرفیو ہوئی تو کچھ علاقے میں بڑی سختی، کچھ علاقے میں نرمی، کچھ علاقے میں یہ پوزیشن رہی کہ پولیس والے ہم کو پہچانتے تو آنکھ بند کر لیتے، آپ کو پہچانتے تو، اب کچھ علاقے میں سختی سے پکڑ کر کے اس کو حوالہ میں بھر دیتے، اس پر جو ہے کچھ قانون لگا دیتے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام عباس کی وہ صورت تھی کہ لوگ دیکھ کر دہل جاتے اور پانی دے دیتے، لیکن جب پہرا زیادہ ہو گیا تو ان ظالموں نے تیر مار دی۔ یہ ہے واقعہ۔ بہرحال واقعہ بہت ہے، مقرروں نے آدمی کو رلانے کے لیے ایسا شدید بنا کر کے پیش کیا، حالانکہ یہ دکھانا چاہیے تھا امام حسین کی شدت اور سختی، یہ دکھانی چاہیے تھی کہ 22,000 کے سامنے 72 کا ڈٹ جانا یہ استقامت ہے، یہ دکھانا چاہیے تھا۔ 22,000 تلوار کے سامنے قرآن کی تلاوت کر لینا یہ کرامت ہے، یہ دکھانا چاہیے تھا۔ 22,000 کے سامنے قرآن مجید کے حکم پر آخری وقت میں بھی جب موت سر پر کھڑی ہو عمل کر لینا یہ بہادری ہے، یہ نہیں دکھا سکے، چونکہ اگر یہ دکھائیں گے تو دنیا کہے گی حضرت رات بھر آپ پروگرام کرتے، دن بھر ٹرین میں سفر کرتے، بتائیے نماز کب پڑھتے؟
سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ پیشہ ور مقررین کا رات بھر پروگرام اور دن بھر ٹرین کا سفر. بتائیے نماز آپ کب پڑھتے ہیں؟ بتائیے. تو پھر ان کی ہوا نکل جائے گی. ان کی ہوا تو ایسا جوشیلا جذبہ دیں گے. ہم کہتے ہیں امام حسین کی استقامت دکھانی تھی تو یہ دکھانی تھی کہ تلواریں چمک رہی ہیں اور امام حسین گھوڑے پر چڑھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ جواب دینا چاہیے. اور امام حسین کی استقامت کو اس انداز میں جمعہ کا دن تھا، عاشورہ کا دن. امام حسین کی تلواریں کھیرے ککڑی کی طرح سب کو کاٹتی جاتی تھی اور تلوار لپک لپک کر کے کہتی تھی کہ حسین ہمیں اجازت دے دیجئے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر کے میدان میں آپ کے بابا علی کے ہاتھوں میں میں نے جوہر دکھایا. امام حسین فرماتے تھے ذوالفقار ذرا ٹھہر، حسین جوہر دکھانے نہیں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آیا. اگر جوہر دکھانا تھا تو بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. میں چاہتا تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا، پورے کربلا کو اڑا کر کے رکھ دیتا، مگر مجھے بہادری نہیں دکھانی ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے. اس سے پتا چلا میرے حسین کو جو شہید کیا، میرے حسین مجبور نہیں تھے. وہ چاہتے تو دعا کر دیتے، زمین و آسمان تہو بالا ہو جاتی، لیکن دعا نہیں کیا، نانا کا وعدہ وفا کیا. امام حسین کا آخری وقت ہے. شمر سینے پر سوار الٹتے ہیں شمر سے جوشن کو. امام حسین نے سجدہ کیا. ظالموں، جمعہ کا دن سب لوگ میرا ہوگا، میں پر پڑھتے ہوں گے، تو مجھے شہید کر رہا ہے، مجھے بھی فرق کر کر کے سور کی نماز پڑھتے لے کے. مجھ پر جمعہ فرض نہیں، مسافر ہوں، ظہر فرض ہے. کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں، کسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں. جمعہ مجھ پر فرض نہیں، ظہر فرض ہے، پڑھنے دیتے. بس پڑھتے پلٹ کر کے سر کو سجدے میں رکھا. مولا روز وضو کرتا تھا پانی سے، آج خون کے وضو کو قبول فرما، آج خون کے وضو کو قبول فرما لے. اور اسی کر کو بڑھا کی مٹی پر تیمم فرمایا اور اس کے بعد نماز کی نیت کر دی. اور جب سجدے میں گئے ان لوگوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، نماز پڑھ کے اٹھیں گے، نانا بھی کیا کریں گے. اسی حالت میں شہید کر دیا. اللہ کے پیارے نبی کے نواسا کا جب خون نکلا تو آسمان بھی تاریک ہو گیا، زمین بھی تاریک ہو گئی. اور جنہوں نے وہ الفاظ کہے کہ ایسا لگتا کوئی رو کر شعر پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھنے والا آواز تو سنائی دیتی، پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا. تاریخ بتاتی ہے کہ جس پتھر کو اٹھایا جاتا تازہ خون ٹپکتا، آسمان سے 7 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی. امام حسین شہید ہو گئے، نماز کی تعلیم دے گئے. تب کسی شاعر نے کہا ہو سکے تو لائٹ کے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائٹ کے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اس سجدے کا جواب قیامت تک نہیں. لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں نماز نہیں پڑھتے. میرا حسین یہ سورج گواہ ہے، اے سورج تو بتا، میں نہیں تھا، یہ نہیں تھے، لیکن تو تھا جب حسین کے پاس کر رہے تھے، تو تھا جب حسین کو پیاسا شہید کیا جا رہا تھا، تو تھا جب سکینہ کی چادر چھینی جا رہی تھی، تو تھا جب زینب کو بے پردہ کیا جا رہا تھا، تو تھا جب خیمے اجارے جا رہے تھے. سورج تو تھا، تو گواہ ہے، اس بات کا گواہ ہے. آج اس بات کی بھی گواہی دے دے کہ حسین کے دیوانے حسین کی محبت میں حسین اور حسین کے نانا کا ذکر کر رہے ہیں. اس بات کا بھی گواہ بن جا، اس بات کا گواہ بن جا. اس لیے ہم لوگوں کو امام حسین کی تعلیمات پر عمل کر کے ظالم ظلم کرتا ہے تو ڈر جانا ہے. ہم قرآن کو بدلنے نہ دیں گے، مجھے قتل کر دے. ہم شریعت کو مٹنے نہ دیں گے، مجھے مار دے. ہم اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اگرچہ مجھے کاٹ دے. اگر یہ آپ کے اندر جذبہ ہے تو یہی جذبہ حسینی جذبہ ہے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ حسینی جذبہ نہیں، یہی حسینی جذبہ ہے کہ سب تسلیم ہے مگر قرآن کی حکم کو بدلنا تسلیم نہیں. یہ ہے حسینی جذبہ. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب جو ہے ہم اور آپ عاشقے کی دعا محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ عاشقے کی دعا معزز ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ